اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں اور انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ سورۃ المومنون آیت 21۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں، اس آیت کریمہ میں مویشیوں یعنی اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں کے فوائد کو بیان کیا ہے۔ لَعِبْرَۃ، یقیناً بڑی عبرت ہے۔ ان کی تخلیق یعنی اگر آپ ان کی تخلیق، ان کی زندگی اور منافع پر غور کرو تو یہ آپ کو ایمان، توحید اور اطاعت کی طرف لے جائیں گے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں، یعنی تمہیں جو دودھ پلایا جاتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے نکالا جاتا ہے، یہ خالص دودھ پینے والوں کے لیے بہت مفید ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، یعنی تم ان کا گوشت کھاتے ہو، سواری کرتے ہو، ان کی اون اور بالوں سے بنا ہوا کپڑا بھی استعمال کرتے ہو، ان کی کھالوں، چمڑوں سے خیمے بھی بناتے ہو۔ رب العزت نے فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا۔ سو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے جو کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی تم ان کے گوشت اور چربی سے بہترین کھانے بناتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ سورۃ المومنون آیت 22۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی خشکی پر تم ایک شہر سے دوسرے شہر تک ان جانوروں پر اپنے بوجھ لاد کر جاتے ہو جہاں تم سخت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح سمندر میں تمہارے سفر کے لیے کشتیاں بنائیں جو تمہیں اور تمہارے سامان کو خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اٹھائے پھرتی ہیں۔ پس وہ ہستی جس نے یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے مختلف انواع کے احسانات کیے ہیں اور جس نے اپنی نوازشوں کی بارش کی، وہی کامل شکر، کامل حمد و ثنا اور عبودیت میں پوری کوشش کی مستحق ہے، اور وہ اس چیز کی بھی مستحق ہے کہ اس کی نعمتوں سے اس کی نافرمانی پر مدد نہ دی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نحل میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے تم زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور بہت سی علامتیں ہیں اور تاروں سے بھی بہت ہدایات پاتے ہیں، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ نحل 14 سے 17۔ اس کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات پر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرو گے تو کیوں اللہ نے کہا اس کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو؟ یہ نعمتیں انعام کا شکر ادا کرنے کو واجب کرتی ہیں کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، یہ انعامات واجب کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورۃ المومنون آیت 23۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ رب العزت نے انسانوں پر انعامات کا ذکر فرمایا تو سب سے بڑے انعام ہدایت کے لیے زمین پر اس کے آغاز سے ہی اپنی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کا ذکر فرمایا۔ رب العزت نے شروع سے ہی اس مقصد کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی۔ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے بندے اور رسول نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول تھے۔ رب العزت نے انہیں ایسی قوم کی طرح معبوس فرمایا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے انہیں اپنی اطاعت، توحید اور بتوں سے برات کرنے کی دعوت دی۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے دعوت دی کہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرو، اخلاص کے بغیر تمہاری عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہارا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی سارے کمالات رکھتا ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے سوال ہے۔ کیا تمہیں برے انجام سے ڈر نہیں لگتا، جبکہ تم جانتے ہو اس کا نتیجہ دنیا میں عذاب اور آخرت میں بڑی آگ کی صورت میں نکلنے والا ہے؟ تو کیا تم غیر اللہ کی عبادت کر کے اس کے غضب اور عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے ڈر جاؤ اور صرف اسی ایک ہی کی عبادت کرو۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ سورۃ المومنون آیا 24۔ وقال الملأ الذین کفروا، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، قوم کے سرداروں نے یعنی مالداروں اور اہل حل و عقد نے کہا جو جن کی طاقت تھی، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی، یعنی نوح علیہ السلام تو تم جیسے انسان ہیں، تم کیسے اس کی اطاعت کرو گے؟ اگر تم اس کی دعوت کو قبول کرو گے تو تمہیں اس کی ماننی پڑے گی۔ یرید ان یتفضل علیکم، جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، یعنی وہ رسالت کی وجہ سے تم پر اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ تم پر برتری حاصل کرنے کے لیے تمہارا پیشوا اور سردار بننا چاہتا ہے۔ اس میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اسے تم پر فضیلت حاصل ہو جائے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا۔ انہوں نے دلیل دی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا ہی چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا جو کہ عالم والا سے جڑے ہوئے ہیں، تب ہم یقین کر لیتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ایک عام انسان جو کہ ہم جیسا ہے، اس میں اتنی قوت کہاں کہ وہ انسانوں کو عالم والا سے جوڑ دے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ ہمارے باپ اجداد میں کسی نے رسول کی معبوس ہونے کے بارے میں نہیں سنا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو تنگ نظری سے دیکھا، اور جب کبھی انسان تنگ نظر ہو جاتا ہے، اس کے اور حقیقت کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، پھر انسان حق کے معاملے میں اندھا بن جاتا ہے۔ قوم نوح بھی تعصب کے اندھے پن کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے نہ دعوت کی حقیقت کو سمجھا، نہ اس کا ادراک کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت پر تبصرے شروع کیے۔ یہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے، اس کی کیسے مان لیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک انسان کی دعوت کو قبول کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ اگر اس کی بات مان لیں تو ایک عام شخص عظیم شخص بن جائے گا، ایمان لاتے ہی وہ ہمارا بڑا بن جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بڑائی کو برقرار رکھنے کے لیے رسالت کا انکار کر دیا۔ ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین، اور وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے،
سو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو. سورۃ المومنون آیا 25. ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر دیوانگی کا الزام اس لیے لگایا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو بتوں کی عبادت سے روکتے تھے. قوم اسے نرالی دعوت سمجھتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے دور میں ایسی بات نہیں سنی. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی زد جب باپ دادا پر بھی پڑتی تھی تو باپ دادا کی کم عقلی اور بیوقوفی بھی نظر آنے لگی. چونکہ خود ماننا نہیں چاہتے تھے اس لیے ضد میں دیوانہ قرار دینے لگے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، اس لیے کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے پاس اس کی طرف سے وحی آئی ہے. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِینٍ، سو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو، یعنی نہ اس کی بات سنو نہ اس کی اطاعت کرو، انتظار کرو، صبر کرو. دیکھو یہ خود زمانے کے حوادث کا شکار ہوتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے نجات مل جائے گی. اس سے مراد یہ تھی کچھ انتظار کر لو، اس کی موت کے ساتھ اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی. اسے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اسے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے یہ دعوت بھی چھوڑ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے. آمین یا رب العالمین.